بنو، پشاور، ان تمام میں 90 روپے کی ہے چینی. اور اگر چینی اس وقت مہنگی ہے تو وہ کراچی میں ہے جہاں 100 روپے کی جو ہے وہ مل رہی ہے، اور اس کے بعد یہ جو خضدار ہے وہاں 96 روپے کی مل رہی ہے. باقی ہر جگہ کے اوپر تقریباً چینی جو ہے وہ 90 روپے کی اس وقت اویلیبل ہے. اس کے ساتھ جو ہمارا دال مونگ ہے اور جو چنا ہے وہ بھی ہمارے زیادہ تر شہروں میں جو ہے وہ 115 روپے 142 روپے کے درمیان ہے. کراچی میں یہ 195 روپے کا اور حیدرآباد میں 159 روپے کا، جو کلیئرلی بتاتا ہے کہ جو سندھ حکومت ہے وہ انفارچونیٹلی اپنے معاملات جو ہیں ان کو نہیں دیکھ پا رہی، اور وہاں پہ کراچی اور حیدرآباد کی جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے ہمارا ایک اوور آل سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. باقی جو آئٹمز ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو اس میں تقریباً تمام چیزوں میں سوائے چائے کے، چائے ہمارے ہاں 1309 روپے کی ہے کے جی، بنگلہ دیش میں 897 روپے کی ہے، انڈیا میں 1203 کی ہے اور سری لنکا میں 1170 کی ہے. اس کے علاوہ تمام جو آئٹمز ہیں، چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ دالیں ہیں، چاہے وہ شوگر ہے، کوکنگ آئل ہے، ویجیٹیبل گھی ہے، پوٹیٹو آلو ہیں، آنینز ہیں، یہ چکن ہے، یہ تمام ایون ایگز ہیں، اس ریجن میں سب سے اگر کہیں سستے ہیں تو وہ اس وقت پاکستان میں ہے. اب اس سے زیادہ جو کچھ ممکن ہے کہ انٹرنیشنل انفلیشن ہے اس کے ہوتے ہوئے جو کچھ ممکن ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں. میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آخر میں یہاں پہ جو یوریا ہے اس وقت عالمی منڈی میں یوریا کی قیمت 8,500 روپے فی بیگ ہے. پاکستان میں اس کی قیمت 1700 روپے فی بیگ ہے، اور اس وقت اگر ایک ٹرک پاکستان سے باہر جا رہا ہے تو وہ 70 لاکھ روپیہ بندہ جو ہے وہ اسمگلنگ میں کمائے گا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا بینیفٹ ہے جو ہمارے ذمہ دار کو اور کسان کو مل رہا ہے. اور یہاں پہ ایک اس کی وجہ سے پھر مطلب صحیح نہیں لگتا کہ ہر بار جو بندہ یوں لگتا ہے کہ آپ سندھ کو یا سندھ حکومت کو کوئی پولیٹیکل پرپزز سے آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن فیکٹس اتنے آپ سمجھیے کہ سامنے ہیں کہ ان کے اوپر آپ بندہ آپ کیا کہیں ان کو. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ اچانک جب یہ قیمت میں اتنا بڑا فرق آیا ہے کہ 1700 روپے کی بوری یہاں پہ ہے اور تقریباً 8,500 کی بوری جو ہے وہ عالمی منڈی میں 10,500 روپے کی بوری ہے اور یہاں پہ 1700 روپے کی ہے. اچانک 6 مہینوں میں سندھ میں یوریا کی کھپت جو ہے وہ 53% بڑھ گئی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ وہاں پہ ہورڈنگ ہو رہی ہے، ظاہر ہے وہاں سے اسمگلنگ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو پنجاب کا کسان ہے اس کو یہ بلیک میں ملنا شروع ہوئی ہے. اور اس کے اوپر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کو جواب دینا چاہیے اور اس ہورڈنگ کو ہر صورت میں جو ہے وہ ختم جو ہے وہ کرنا چاہیے. ہم نے پنجاب میں اس کے اوپر نوٹس لیا ہے اور 400 روپے تک کی اس میں کمی آئی ہے. تقریباً 347 ایف آئی آرز کی گئیں، 244 جو ہیں وہ گرفتاریاں ہوئیں، 21,111 انسپیکشن ہوئی اور 480 ویئر ہاؤس سیل کیے گئے اور تقریباً 3 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا. یہ پنجاب میں ہو رہا ہے، سندھ میں نہیں ہو رہا. تو سندھ میں بدقسمتی سے چونکہ یہ سارے خود ہی وہاں پہ ملوث ہیں تو وہ کس کی تلاشی لیں؟ اب کیبنٹ کی تلاشی لینے سے تو وہ رہے. اچھا جی، اس کے بعد جو ویسے تو یہ میں نے اس پہ بھی بات کرنی ہے، یہ جو ہمارا ماشاءاللہ آیا ہوا ہے ای وی ایم کا جو آج ہائی کورٹ میں جو ہوا ہے، رانا شمیم صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے اوپر بھی، لیکن کچھ میں آپ کو فیصلوں کا پہلے بتاتا چلوں. پیٹرولیم ڈویژن نے کابینہ کو ذیلی اداروں میں ایم ڈی اور سی ای او کی خالی اسامیوں کے حوالے سے بریفنگ دی ہے. 4 اسامیاں خالی ہیں، ان پہ تعیناتی کا عمل جاری ہے. سرین ایئر اور پرنسلی جیٹس اور پی آئی اے سی ایل کو قومی ہوا بازی پالیسی 2019 کے تحت ان کا جو لائسنس ہے اس کو رینیو کیا گیا ہے، تجدید کی گئی ہے اس کی. کابینہ نے وزارت ہوا بازی کی سفارش پر سول ایویشن اتھارٹی رولز کے تحت ہوائی اڈوں کے اطراف میں قائم بلند عمارتوں کی حد مقرر کرنے کی منظوری دی.
یہ وزیر اعظم صاحب کا ایک بڑا ہی زیادہ آپ سمجھے کہ موقف ہے کہ ہمارے شہر جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے غذائی قلت ہو جائے گی. شہروں کو باؤنڈ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ایک اوپر جائیں اور ادھر جو ہے وہ نہ پھیلیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ امین اسلم صاحب کو یہ سونپا گیا ہے کام کہ وہ جو لاہور میں اسموگ ہے اور یہ باقی شہروں میں بھی اب پھیل رہی ہے اس کے اوپر ایک لانگ ٹرم پالیسی لے کر آئیں, کیونکہ اسموگ کے اوپر ہم بات تو کرتے ہیں جب تکلیف ہوتی ہے, جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو ایک لمبی پالیسی جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر چاہیے کہ وہ کیا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو کاپ میں جو ریپرزنٹیشن تھی ہماری منسٹری آف انوائرمنٹ کی, اس کو بھی کابینہ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے سراہا ہے کہ اس میں بہت کامیابی سے انہوں نے پاکستان کا موقف سامنے رکھا. وزارت کامرس کی سفارش پر کابینہ نے پاکستانی سفارتخانے تہران میں تعینات عملے کو ہارڈ شپ پالیسی کے تحت وطن واپسی پر ذاتی استعمال کی گاڑیاں درآمد کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی ہے. تبلیغی جماعت پاکستان آنے کے لیے ویزے کی مدت 120 دنوں سے بڑھا کر 150 دن وہ کر دی گئی ہے. اب یہ ای ویزا لے سکیں گے. ہمارے اجتماع میں بہت تبلیغی حضرات جو ہیں وہ آتے ہیں پوری دنیا سے, ان کو بھی ای ویزا کی سہولت جو ہے وہ دے دی گئی ہے. ای او بی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کی جو امپلائمنٹ رولز ہیں ان کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے. اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر لائسنسز جو ہیں وہ ان کو پروموٹرز جو ہیں ان کو لائسنسز بھی دیے گئے ہیں, لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ ایک تو ایف آئی اے جو ہمارے اس وقت ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر ایک پورا جامع اس وقت ایک لانچ کرے اپنا پروگرام اور ان کو پکڑے جو یہ اس وقت ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث ہیں. اور دوسرا جو پروموٹرز ہیں جن کو لائسنس دیا جا رہا ہے, تقریباً 16.5 لاکھ لوگ پاکستان میں 3 سال میں باہر گئے ہیں, باہر کے ملکوں میں مختلف ویزوں کے اوپر گئے ہیں. اب یہ اتنی بڑی تعداد باہر گئی ہے تو اس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ تمام جو ویزے تھے یہ جائز طریقے سے استعمال ہوئے لائسنس میں, اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی جو ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ کی گئی ہے. گیس لوڈ مینجمنٹ پلان فار ونٹر جو ہے اس کو منظور کیا گیا ہے, اور سی این جی سیکٹر کو 1 دسمبر 2021 سے 15 فروری 2000. ہمارا پرابلم دیکھیں یہ کیا ہے اس وقت, 9% پچھلے سال ہمارے گیس کے ریزروز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو گئے یعنی کم ہو گئے, اور اس سال پھر 9% ہمارے کم ہو رہے ہیں. بہت بڑی تیزی سے ہمارے گیس ریزروز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, اور جو نئی گیس کے ذخائر کی جو تلاش ہے ان میں ہمیں اتنی بڑی کامیابیاں نہیں مل رہی, اور اس کو بھی ایک منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. جس طرح سے ہم دھاندلی کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن منطقی انجام تک پہنچائے, اسی طرح سے عدالتوں کو چاہیے کہ اپنے خلاف چلنے والی مہم کو بھی آگے لے کے چلیں. صاحب لاسٹ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں آپ نے ویڈیوز کا تذکرہ کیا تھا اس بات کے ساتھ جس میں من پسند چینلز کو اور صحافیوں کو پلاٹس اور جی آپ نے وہ لسٹ تو دے دی چینلز کے حوالے سے, جن من پسند صحافیوں کو پلاٹس دیے گئے آؤٹ آف دا وے اور جن کو مزید مراد دی گئی ان کی بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیں. ابھی کوئی لسٹ نہیں تھی. جمعرات کو انیشل رپورٹ جو ہے وہ مجھے کہا ہے انہوں نے کہ ہم دیں گے, جمعرات کو انشاءاللہ لے کے آئیں. جی شاکر 40 ارب کا ڈاکہ, یہ 1-2 کالم بھی چھپے ہیں خبریں ہیں کہ جو کرونا فنڈ آیا تھا اس پر کیا کیبنٹ میں اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ حکومت کی طرف سے اس حوالے سے کوئی موقف نہیں آ رہا کہ باقی اس کو کس اجازت ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بالکل ہی غلط ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی موقف نہیں آ رہا. پہلے ہی دن فائنانس منسٹری نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ یہ جو آڈٹ پیراز ہیں ان کے اوپر وہ کیوں درست نہیں ہیں. زیادہ تر لوگوں کو آڈٹ کا پروسیس بھی نہیں پتا کہ کیسے ہوتا ہے اور اس کو وہ ریگولیرٹی کہتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ آڈٹ آبجیکشن یہ بھی ہے کہ تمام ویکسین جو ہے وہ پی آئی اے کے ذریعے آنی چاہیے تھی پاکستان, اور چونکہ وہ پی آئی اے کے ذریعے نہیں آئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اتنے لاکھ روپے اتنے ارب روپے بچ جاتے اگر آپ پی آئی اے سے منگواتے. اب پی آئی اے کی فلائٹس اگر بین ہے یورپ میں تو وہ کیسے وہاں سے آتی, تو اس کو انہوں نے ریگولیرٹی ڈکلیئر کر دیا. اسی طریقے سے کئی اور چیزیں ہیں جن میں کہ اگر لوگوں کو پیسے جاری ہوئے اور کوئی مثلا احساس پروگرام میں بہت سارے لوگوں کو پیسے جاری ہوئے, وہ لوگ پیسے لینے نہیں آئے کئی وجوہات کی بنا پہ, کسی کا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہوگا, کئی لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی,
وہ پیسے جو ہیں وہ واپس چلے گئے. تو اس کو بھی وہ آڈٹ نے کہا ہے کہ یہ پیسے جاری ہوئے لیکن استعمال نہیں ہو سکے. سو اس طرح کی آڈٹ آبجیکشن ہیں کوئی ایسے, لیکن اس کے اوپر کمپریہنسو جواب جو ہے وہ بھی آج اس میں ڈسکشن بھی ہوئی تھی اور ثانیہ نشتر نے اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل جواب اپنا دیا ہے. باقی تینوں ایجنسیز جو اس میں انوالو ہیں ان تینوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کا ایک ڈیٹیل جواب جو ہے وہ دیں. فواد صاحب یہ بتائیے آج وفاقی کابینہ نے یہ کہا کہ اگلے تمام الیکشن EVM کے ذریعے ہوں گے, تو اس سے کیا یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ ایک آئینی ادارے کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ ہم تب تک آپ کو فنڈز نہیں دیں گے جب تک آپ جو قانون منظور ہوئے, آج اس پہ سارا کنسنسس نہیں ہے, اس سے پہلے جو بھی انتخابی قوانین منظور ہوئے وہ کنسنسس کے ساتھ ہوئے, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس کا موٹو یہ تھا کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے, وہ اداروں کو فنڈز کے نام پہ آئینی اداروں کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ کو بلیک میلر کہہ رہے ہیں؟ قانون تو پارلیمنٹ نے, آپ کا کیا نام ہے؟ اون شرازی صاحب, پارلیمنٹ کو بلیک میل نہیں آپ کہہ سکتے کیونکہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے. آپ تمام اداروں کا احترام کریں. اچھا سر, یہ ہمارے ساتھی اون صاحب نے یہ بات کی ہے, آج الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ چیزیں آئی ہیں کہ حکومت جو ہے EVM مشینوں پر جو ہے دباؤ ڈال رہی ہے, لیکن ہم آئینی ادارہ ہیں اس کو دباؤ کو مسترد کرتے ہیں, ہم اپنے طریقے سے چلیں گے. اور اب جو آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ فنڈز کے حوالے سے بھی وفاقی کابینہ نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوبارہ ٹیسل کی طرف تو نہیں چیزیں جا رہی جو پہلے ایسا لگ رہا تھا, تاثر دیا جا رہا تھا پچھلی کیبنٹ میں کہ معاملات جو ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ آگے چلیں گے. افہام و تفہیم ہی ہے, تو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے. الیکشن کمیشن سمیت تمام ادارے اس کو مان کے چلنے کے پابند. اپنا فواد چودھری صاحب یہ بتائیں کہ یقیناً آپ جو EVM کی بات ہے, پارلیمنٹ کے قانون کا احترام ہونا چاہیے. قانون کی حکمرانی اسی نتیجے میں ہے کہ اگر آپ قانون پر عمل درآمد اور اس کی روح کے مطابق نفاذ کرتے ہیں, لیکن آپ نے جو اندیا دیا ہے کہ ہم قانون کے مطابق فنڈز نہیں دے سکیں گے. اب ایک دو ضمنی الیکشن کی بات نہیں ہے, نگران حکومت نے اس ملک میں پاکستان میں عام انتخابات کرانے ہیں, اور اگر آپ کی نظیر قائم ہو جاتی ہے فنڈز نہ دینے کی, تو نگران حکومت کے وقت اس پاکستان میں قیاس پیدا نہیں ہو جائے گا, وہ کیسے انتخابات کرائیں گے؟ شکریہ. نگران حکومت تو تب آتی ہے جب فنڈز ریلیز ہو چکے ہوتے ہیں, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ نگران حکومت ہو یا منتخب حکومت ہو یا کچھ بھی ہو, وہ اس وقت تک آگے بڑھ نہیں سکتی جب تک اسے قانون جو ہے وہ یہ اجازت نہ دے. تو قانون اگر اجازت دے گا, لا منسٹری جو ہے وہ اس کے اوپر غور کرے گی, ہم تو ظاہر ہے کہ اپنی لیگل اوپینین جو بھی آئے گی اس کے مطابق چلیں گے. اچھا سر, آپ نے کووڈ کے نیو ویریئنٹ کی بات کی, انٹینسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی طرف تو نہیں جائیں گے؟ یہ بات اللہ کرے کہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہو, لیکن یہ تو اب صورتحال کے اوپر ہے کہ کس طرح سے آگے معاملات جاتے ہیں. فوری طور کے اوپر ایسا خدشہ نہیں. سر, جلسوں کا موسم ہے, PDM اور شہباز شریف کی طرف سے روز مطالبہ کیا جاتا ہے وزیر اعظم کے استعفے کا. یہ تو برساتی مینڈک ہیں, سردیوں میں نکلتے ہیں اور گرمیوں میں غائب ہو جاتے ہیں. تو PDM کی اتنی اب کیا اس کے اوپر کیا بات کریں. میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا کو بریف کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ صوبے کے معاملات درست کرنے پر توجہ دیں. ہفتہ وار مہنگائی میں 0.67% کمی آئی ہے. آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن ووٹ خریدنے کی ویڈیو کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, یہ کہا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے. انہوں نے یہ مطالبہ کیا الیکشن کمیشن سے, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ شفاف الیکشن کے لیے EVM کا استعمال بہت ضروری ہے. الیکشن کمیشن انتخابات کو فوری EVM پر شفٹ کرے. EVM پر انتخابات کرانے پر ہی الیکشن کمیشن کو فنڈ ملیں گے. جی ہاں, آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے کہا گیا کہ شفاف الیکشن کے لیے EVM کا استعمال بہت ضروری ہے. الیکشن کمیشن انتخابات کو فوری EVM پر شفٹ کرے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ EVM پر انتخابات کرانے پر ہی الیکشن کمیشن کو فنڈ ملیں گے.